ये सच वाले जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बुर्के और निकाब का चक्कर है इस्लामिक सोसाइटीज़ में, जैसे सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, तो جی ये लोग अपनी महिलाओं पे ट्रस्ट नहीं करते या इनको फेलो मुसलमानों पे ट्रस्ट नहीं है कि इन्हें अपनी औरतों को बुर्का पहनाना पड़ता है? اب اصل میں یہ کلچر کا حصہ ہے بھائی، کسی زمانے میں یہ اس طرح کا برقع یا پھر جو ہے یہ اس طرح کا جو بھی ایک نقاب والا معاملہ ہے یہ چل پڑا، اور پھر جو ہے وہ فیشن کا حصہ بن گیا، پارٹ آف دی فیشن بن گیا، کہ پارٹ آف دی جو ہے عرب یا مسلم کلچر بن گیا۔ اب یہ چل رہی ہے، اب اس پہ بڑے فیشنیبل جو ہے اور بھی بہت سے ڈیزائن آتے ہیں برقعوں میں، برقعے بھی ہیں، بکنی بھی ہیں، برکینی بھی ہیں، کیا کیا جو ہے نام لگے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ بٹ جو عورتوں کو ڈھکنے کا جو میسج ہے یہ خود مسلمانوں کے لیے بیڈ میسج ہے، کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے فیلو مسلمان آدمی کو ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس لیے وہ چاہتا ہے ہاں، کہ یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ویسے یہ پہلو اس میں نکلتا ہے کہ بھی جو ہے یہ ٹرسٹ کا جو ہے جو معاملہ ہے یہ بہت ویک ہوتا ہے، یعنی ہر شخص دوسرے شخص پر جو ہے شک کر رہا ہے گویا، تو یہ کیفیت تو ہے، صحیح بات ہے آپ کی۔ اور یہی مسلمان مہیلائیں جو ہوتی ہیں، آپ اگر ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو وہاں نہ تو برقع میں ہوتی ہیں، نہ نقاب میں ہوتی ہیں، نہ حجاب میں ہوتی ہیں، نہیں، دے برقع ریفیوز نقاب اٹ۔ تو وہاں بھی کرتی ہیں، یہ مسلم خواتین جو ہے ویسٹ میں بھی کرتی ہیں، لیکن کم ہے ذرا کسی حد تک، لیکن وہاں بھی ہوتا ہے، جی جی لیکن ذرا بالکل، لیکن وہاں پہ فیشنیبل برقع ہوتا ہے، جی وہاں ان پہ کے فیس نقاب بھی ڈھکنے بڑے کا فیشنیبل ہوتے ہیں جی، وہ جو ہے ان کے فیشن کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ جی 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 تو اب بالکل، جو تو دنیا کے اگر جو وہ ڈیزائنرز ہیں، جو ڈریس ڈیزائنرز ہیں، وہ بھی جو ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور جو ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو اس طرح کے ڈیزائن بھی بنائے جاتے ہیں، یہ سارا سب کچھ چل رہا ہے۔ جی تو ایک ٹھیک میرا ہے، اور یہ سب باتوں کا جو ہے ڈائریکٹلی قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کسی برقعے کی یا اس طرح کی جو ہے نقاب کی بات نہیں کرتا۔ جی ایک میرے کو اور چلے آپ سے سوال تھا کہ قرآن میں کہیں ایک جگہ یہ مینشن ہے کہ کافروں کے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا رکھے ہیں، تو جب اللہ نے خود ہی تالے لگا رکھے ہیں تو کوئی ان تالوں کو کیسے کھول سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، یہ بہت لاجیکل سوال ہے۔ جب اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی جو ہے آنکھوں پر پٹی ہے، ان کے کانوں پر جو ہے پٹی پڑی ہے، تو اب وہ نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے بھی یہ سارا کام، مہر لگانے کا کام تو جو ہے اللہ نے خود کر رکھا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ عذاب بھی ان کے لیے ریڈی رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری باتیں کتنی دادا گیری والی باتیں ہیں، کہ کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی کافر تو وہ ہیں کہ تم ان کو سمجھاؤ، مناؤ، ڈراؤ، بجھاؤ، جو بھی ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ اچھا، کیوں نہیں ایمان لانے والے بھائی؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، ان کے کاروں پر جو ہے پٹی پڑی ہے، یہ دیکھیں، اس کے لیے ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب بھی ریڈی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، تو قرآن کا اللہ نے ہی اتنا کیا بڑا، ہے۔ اتنی دادا گیری کی باتیں کرتا ہے جی۔ جی 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 بالکل، اللہ نے ہی اس چیز کو منع کیا اور اللہ ہی نے ان کے لیے پنشمنٹ بھی ریڈی رکھی ہے۔ بڑا ویئرڈ سا معاملہ ہے، جی بڑا ہاں، عجیب سا جی معاملہ ہاں، ہے یہ۔ دیکھیں، اور یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کا مضمون قرآن میں کوئی ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر آتا ہے۔ جی، اور ایک چیز اور جو قرآن میں مینشن ہے کہ جیوز کو اور کرسچنز کو اللہ نے مینشن کیا ہے کہ ہم نے کتابیں دی، لیکن جیوز اور کرسچن یہ کبھی کلیم نہیں کرتے کہ ان کی کتابیں اللہ سے آئی ہیں۔ سو قرآن میں کنٹراڈکشن کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب اصل میں یہ قرآن کا لکھنے والا اس طرح سے کہتا ہے، خیر اس کو ہم کنٹرڈکشن تو نہیں کہیں گے، ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جو کتابیں کہی جاتی ہیں ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ صرف یہ عرب کی جو ہے تراشیدہ جو ہے ایک تصور ہے، اور جو ہے یہ قرآن کے اندر پایا گیا، یا اس علاقے میں پایا گیا یہ تصور جہاں قرآن لکھا گیا یا قرآن ظاہر ہوا، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں، کسی اور کتاب میں اللہ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہ اللہ خالص جو ہے عربوں کا تراشیدہ جو ہے تصور ہے۔ جی دھنیہ یہ ہے واد سر سچ والا جی۔ جی، شکریہ سر۔
نہیں آپ پلیز آپ ذرا تھوڑا سا اپنے کویشچن کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے کہ ہاں آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ جو ہے یہ اس یونیورس کے اندر ہے یا پھر یہ باہر سے کچھ کام کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی ایگزیکٹ جو ہے ہم کو ڈیفینیشن کہیں نہیں ملتی، کیونکہ اب ظاہر بات ہے تو اللہ کو سمجھنے یا پھر اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے جسے قرآن کہا گیا ہے. اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن میں اللہ تھرڈ پرسن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تھرڈ پرسن ہے. اس کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کون ہے، یہ سب اوٹ پٹانگ باتیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا. آپ سمجھے بات کو؟ اچھا. اب ظاہر بات ہے قرآن کو لکھنے والے انسان ہیں، انسانی ہاتھوں ہی نے اس کتاب کو لکھا اور انہی ہاتھوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اب جب قرآن میں پورا کا پورا جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو اللہ جب تھرڈ پرسن میں ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ خود تو نہیں کہہ رہا ہے نا بھائی. جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کی طرف سے انسان بتا رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے. فار ایگزامپل قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ہے، وہ لاسٹ ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ چھپا ہوا ہے، وہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس پوری ورس میں اللہ تو غائب ہے نا، وہ کہنے والا کون ہے؟ نہیں، کیا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ نہیں، دیکھیے اللہ سب سے بڑا، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا جو ہے یہ ورڈ قرآن میں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں. وہ پورا قرآن میں اللہ کے ساتھ اکبر، جسے اللہ اکبر یہ نہیں کہا گیا. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بڑی ہے یہ کہا گیا، لیکن اللہ کو بڑا نہیں کہا گیا. اللہ کے ساتھ اکبر کا ورڈ نہیں آتا. اوکے. اللہ کے ساتھ جس طرح سے اذان میں اللہ اکبر جس طرح سے کہا جاتا ہے نا، اس فارم میں پورے قرآن میں اللہ کے ساتھ اکبر کا ورڈ نہیں آیا. جہاں جہاں بھی آیا ہے وہ اللہ سے پہلے ایک ورڈ ہے، اس کو اکبر بتانے کے لیے یہ اکبر کا ورڈ آیا ہے. فار ایگزامپل وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ کسی اور ذکر سے بڑا ہے. اگر آپ یہ ذکر کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے تو اس طرح کا اللہ اکبر پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملتا. اچھا، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، یہ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ چھوٹے الہ بھی ہیں، ان میں جو بڑا الہ ہے اس کا نام ہے اللہ. سچ والا اس میں یہ کس طرح سے بڑا ہے؟ بڑا ہونے کے بھی پیمانے الگ الگ ہیں. سائز میں بڑا ہے سائنس سے یا سائنٹیفک جو ہے جو بھی اپروچ ہے اس کا اللہ سے یا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ دیجیے، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ ایک غیر علمی کتاب ہے. قرآن کا کسی علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک مقدس کتاب ہے جس کو عربوں نے لکھا، اور جس میں وہ اس زمانے کی جو باتیں وہ جو انسان جانتا تھا وہی باتیں اس میں ڈسکرائب کی گئی ہیں. بات ختم. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں.